آج میں پریس کلب میں موجود ہوں. یہاں پر ایک کنونشن منعقد کی گئی ہے جس میں پورے پاکستان سے پریس کلب کے لوگ موجود ہیں اور بھی بہت سارے صحافی موجود ہیں. اور ایک بہت اچھی کنونشن آج منعقد کی گئی ہے اور وہ کامیاب رہی ہے الحمدللہ. آج میرے ساتھ اس پریس کلب میں صدیق ظہیر صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ اس کنونشن میں موجود تھے اور انہوں نے کیا یہاں پر دیکھا, کس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے, کیا بات چیت ہوئی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. یہ کنونشن جو آج ہمارا پریس کلب ایبٹ آباد میں ہو رہا ہے, یہ جو صحافیوں کو جو مشکلات درپیش ہیں, جس سے پیکا ایکٹ ہے جس میں, اور بہت سے کالے قانون ہیں جس کے تحت آزادی صحافت پر اس وقت جو ہے وہ سخت قسم کی ایک تالہ بندی ہوئی ہے. ہماری زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے قلم کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن صحافی جو ہے وہ پرعزم ہے. انشاءاللہ ہم جب تک جو ہمارا سانس میں سانس ہے, ہم جو ہے وہ آزادی کی بات کرتے رہیں گے, حق کی بات کو بلند کرتے رہیں گے اور لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے. یہی ایک صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن حکومت نے جو کالے قانون بنا دیے ہیں, خاص کر جس میں پیکا ایکٹ ہے, پیکا ایکٹ ایسا کالا قانون ہے جس سے جو ہے وہ صحافی نہ تو آزادی سے اپنی رائے دے سکتا ہے, نہ ہی جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں آج پورے جو ہے پاکستان سے یہاں پر جو ہے وہ صحافی موجود ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں افضل بھٹ صاحب, اور جو ہمارے ادھر مشتاق غنی صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں. سیاسی جماعتوں کو بھی لیا گیا ہے, وکلاء کو بھی لیا گیا ہے, سول سوسائٹی کو بھی لیا گیا ہے, اور ان کی تجویزوں سے جو ہے وہ ہم اگلا لائے عمل طے کریں گے. اور انشاءاللہ اس صحافی اپنی آزادی کے لیے اگر ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا بھی دینا پڑا تو ہم انشاءاللہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے. بہت شکریہ سر آپ.